آگے بڑھایا جا سکتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم کر سکتے ہوئے. اب آئیے غیر شرعی ایصال کیا ہے، جو میں نے کہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اور بدعتیں. اب بہت ساری چیزیں جو انہی سے نکالی لوگوں نے. ذکر استغفار کر سکتا ہے تو استغفار کی مجلس ہی بٹھا دی آپ نے. استغفار کر سکتا ہے مطلب اٹھتے بیٹھتے آپ کیجئے. مجلس بٹھ کے 7 لوگ 11 لوگ 13 لوگ 23 لوگ 70 لوگوں کی مجلس بیٹھ رہی ہے، سب مل کے چیزیں جمع کر رہے ہیں، چیز جمع کر کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 70,000 بار پڑھ رہے ہیں. یہ ثابت نہیں. پھر آپ نہیں استغفار تو پہنچتا ہے نا افضل، یہ تو تحفہ ہے. تحفہ ہے، پہنچانے کا طریقہ کیا؟ صحابہ کبھی جمع ہوئے چیزیں لے کے کہ چلو استغفار پڑھیں گے، اس کی مجلس جمائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے جو چیز جیسی بتائے گی ویسے کرنا ہے ہم کو. تو انڈیویجول کیجیے. آپ 70,000 بار کیوں کرتے ہیں؟ آپ 70 لاکھ بار کیجیے نا، آپ کا مسئلہ ہے، مجلس سے نہیں. تو دیکھیے چیز ثابت ہوتی ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس پہ کچھ تو بھی نیا بنا دیتے ہیں، اور یہ ایک نئی بدعت کی ایجاد ہوتی ہے. چیز ثابت ہے لیکن اسے منمانی کرتے ہیں. تو آئیے آج جو ہم لوگ منمانیاں کر رہے ہیں، جو بدعتیں اس میں کرتے ہیں وہ کیا کیا مختصر رکھتا ہوں. میت کو ثواب پہنچانے کے لیے پہلے دن، تیسرے دن، 10ویں دن، 20ویں دن، 30ویں دن، 40ویں دن یا سال کو سال کھانا کرتے ہیں، کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. خاص طور سے پہلے دن، تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن، 20ویں، 30ویں، 40ویں دن خاص صدقات کا اہتمام کرتے ہیں. یہ تمام بدعت ہے. کبھی بھی صدقہ دیجیے. پہلے دن کیوں؟ زندگی بھر دیتے رہیے. خاص مت کیجیے. بولنے کا مطلب یہ خاص نہیں. صدقہ دینا ثابت ہے نا، اب آپ خاص دے رہے نہیں. جمعرات کو خالی جمعے کو صدقہ. کبھی بھی اتوار ہو سکتا ہے، پیر ہو سکتا ہے، جمعہ ہو سکتا ہے، جمعرات ہو سکتا ہے، رات ہو سکتا ہے، دن ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ صدقہ اٹھا کے رہتے نہیں، اپن حج کو جائیں گے تو وہاں صدقہ دیں گے. ارے اس سے پہلے تو مر گیا تو کون دیں گا اس کا صدقہ؟ نہیں، حج کے لیے اٹھا کے رکھ رہا. اور کیوں؟ کیا حرمین کے فقیروں کی کوئی اسپیشل فضیلت ہے کہ وہ فقیروں کو دیے تو اسپیشل فائدہ ہوتا؟ اور پھر وہاں فقیروں کو دیکھ کے بولتا ہے یار خامخواہ لال انڈیا اچھا ہے اپنا، کیوں تو اس میں بہت سے فقیر تو کار میں آتے جاتے واپس جیب میں. آپ اندازہ لگائیے نا. تو اٹھا کے رکھ رہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں صدقہ کر سکتے ہیں، خاص مت کیجئے یہاں کے فقیروں کو، اس درگاہ کے فقیروں کو، اس جگہ کو، وہاں کو، یہاں کو. یہ درست نہیں. کہیں بھی خاص دن طے کر کے پہلے دن، تیسرے دن نہیں کر سکتے. تو یہ تمام ایصال کے طریقے بدعت ہے. اسی طرح جو ہے قل کی مجلس کرنا، اللہ صمد کی مجلس کرنا، یہ بھی طریقہ سنت ثابت نہیں، یہ بدعت میں آئے گا. اس کا کوئی ثواب میت کو نہیں. قل کی مجلس، قل اللہ احد، قل کی مجلس بہت صرف اتنا پڑھتے ہیں قل اللہ احد، قل اللہ احد، قل اللہ احد. اللہ صمد کی مجلس، اللہ صمد، اللہ صمد، اللہ صمد کی مجلس رہتی. 1.25 لاکھ بار چیئیں پڑھتے ہیں، عورتیں جمع ہوتی ہیں اور بچوں کو جمع کرتے ہیں، محلے والوں کو جمع کرتے ہیں، مسجد میں ہوتا ہے اور اس کے لیے اسپیشل مقدس چیئیں ہوتے ہیں وہاں. حالانکہ پتہ نہیں کس کس نے چوس کے تھوکا ہوا ہے وہ چیئیں. اس میں کیا ہوتے ہو، کبھی آپ کے جو ہے چیکو میں کیا ہوتے ہیں، کبھی آپ کے سیتافل میں کیا ہوتے ہیں، اور کبھی املی میں کیا ہوتے ہیں. ہاں بس تو یہ چلتے ہیں. اور علاقوں میں پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ہاں اب تھوکے ہوئے اس کو آپ جمع کر رہے ہیں دھو دھا کے، اور اس پہ اور اتنے مقدس ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو بیماری میں کچھ لوگ پیس پیس کے کھاتے بھی. من دے گا تھو، اس سے کوئی شفا ثابت نہیں ہے. ایک تو شفا ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے، اس پر کوئی چیز دم کی جائے جائز بھی ہے. نہ املی کے چیزوں سے کوئی شفا ثابت ہے، نہ آپ کے جو ہے ان بیجوں سے جو سیتافل کے کوئی شفا ثابت ہے کہ بھائی بیماریوں میں علاج ہوتا ہے. اس سے کسی بھی کڑوے ہوتے ہیں ایک تو اور کھا رہے ہیں ان کو. بلکہ چیزوں سے تو ہم پتہ ہے پیٹ میں بیماریاں ہوتی بہت ساری ان چیزوں سے، اور لوگ ان کو گنتے ہیں مقدس ہے. ان چیزوں کو پھر جلایا جاتا ہے، بھونا جاتا ہے، پان میں ڈال کے کھا رہے، بیماری کے لیے کھا رہے. کچھ ہوا تو اس کو دفنا رہے، پتہ نہیں کیا کر رہے. اس سے آنے والے جھاڑ کو مقدس سمجھ رہے، اور پتہ نہیں 70 لاکھ بار 70,000 پڑاؤ بولے چیئیں اس سے جھاڑ آئیں گا تو اس کے پھل بڑے افضل رہیں گے. اور کیا مطلب بدعتیں جب شروع ہوتی شیطان پھر دیکھیے اللہ کی توحید سے نکال کر پھر شرک پہ لگاتا ہے. اسی طرح جو ہے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو کھانا دینا. یہاں پر بہت خاص ہوتا ہے، جمعرات کی رات کھانا دیتے ہیں کہ شام میں چلو وہ کھانا ان کو دو. دیکھیے میت کی طرف سے کھانا دن رات، صبح شام، ناشتہ، دوپہر کا، رات کا، کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. خاص طور سے جمعرات کی رات دینا سنت نہیں ہے. اور اس لیے بولے جمعرات کو دینا کہ جمعرات کے دن مردوں کو ریلیز کیا جاتا ہے مغرب کے ٹائم پہ. پھر وہ مردے سب جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم صدقہ کرتے ہیں کھانا تو وہ صدقہ نہیں، وہ ان کو پہنچ جاتا ہے نا. اور دلیل تو بہت بہترین ہے. یہ ہمارے حاتم تائی ہے. ایک دن حاتم تائی نکل جاتے، جمعرات کی رات ہوتی ہے، ایک قبرستان میں پہنچتے تو سارے مردوں کو آسمان سے کھانا اترتا رہتا ہے. حاتم تائی پکچر سب نے دیکھی ہوں گی. سب مردے کھاتے، ایک مردے کو کھانا نہیں آتا ہے.
حاتم تائی چلے جاتے ہیں، علم غیب بھی ہوتا ہے، ان کو پوچھتے ہوئے تم کو کھانا کیوں نہیں آیا؟ تو بولے میرے وارثوں نے کھانا نہیں بھیجا۔ تو جمعرات کے دیکھو کتنا افضل ہے، عورتیں بالکل پلو ولو ڈال کے، حاتم تائی دیکھتی نا وہ ڈھونڈتے رہتا کہ آگے 7 سوالات کے جواب۔ تو دیکھو حاتم تائی میں بولے مردوں کو کھانا ملتا، اپنی میت کو پہنچا دینا، تو ابا بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سوچنا بھی شروع کر دیتا ابا برے حال میں بھوکے، سب لوگ کھا رہے، وہ اپنے پڑوسی کا مردہ کھا رہا ہوں گا، یہ مردہ کھا رہا ہوں گا، اور ابا بھوکے ہیں، تو فوراً یہ ایصال کرنے کے چکر میں لگے، پارسل کر رہے ہیں ان کو دھڑا دھڑ۔ کوئی جمعرات کے دن خاص کبھی بھی دیجیے، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، صبح شام دن رات خاص مت کیجیے بولنے کا مقصد، چونکہ حدیث میں کھانا صدقے کا، تو کھانا بھی صدقہ ہے، لیکن خاص آپ کیوں کر رہے ہیں اس کو؟ بدعت یہاں ہو جاتی ہے، کسی عمل کو جس کو شریعت نے عام رکھا آپ خاص مت کیجیے۔ اسی طرح جو ہے سال پورا ہونے پر کھانا تقسیم کرنا، سال پورا ہوتا ہے دعوت دی جاتی ہے کہ آئیے آج ہمارے فلاں مرے تھے، اور کھانا دیا جاتا ہے۔ وہ کھانے کا اور عام کھانے کا فرق یہ ہے کہ عام کھانے میں لمبی روٹی رہتی اور میت کھانے کی روٹیاں گول رہتی۔ عام کھانے میں آٹا زیادہ ہوتا ہے، اس کے اندر روا اور میدا زیادہ ہوتا ہے، آٹا کم ہوتا ہے نا، اسپیشل روٹی رہتی ہو، تو بولے یہ میت کی روٹی ہے، چھوٹے چھوٹے سائز میں رہتی ہو۔ رسم کی روٹی بھی گول رہتی ہے ویسے ہمیں، بس لیکن تھوڑی بڑی رہتی ہے، میت کی تھوڑی چھوٹی رہتی ہے، اس سے روٹیوں سے ہی فرق کر سکتے ہیں آپ دعوت کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح مرنے والے کو اپنے یوم وفات پر کھانا کھلانے یا قرآن خوانی کرنے کی خود وصیت کرنا یا میت کے وارثوں نے کرنا، دونوں غلط ہے۔ یا تو میت بھی کوئی وصیت کرتی کہ میرے مرے بعد 100 قرآن پڑھنا، اتنے لوگوں کو کھانا کھلانا فکس کر کے کہ جمعرات کو کھلاتے رہنا، یا پھر وارث کبھی کرتے ہیں، یہ دونوں بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اجرت پر بلا کر لوگوں سے قرآن خوانی کرنا، ویسے قرآن خوانی کرنے کا ثواب میت کو نہیں ملتا، لیکن اجرت تو بلاتے ہیں کہ 50 بچوں کو بھیج دو، 100 روپے کے حساب سے بچے آتے، 5000 ڈونیشن دو مدرسے کو، بچوں کو کھانا کھلانا اور لے جا کے چھوڑ دینا، تو گاڑی بھر کے بچے آتے ہیں، 5000 روپے ڈپازٹ کر کے لانا پڑتا ہے، کھانا کھلا کے لے جا کے چھوڑنا پڑتا ہے، یہ ثواب نہیں ملتا، اور یہ میت کو ثواب پہنچانے کا جائز طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو اپنی جائیداد سے قرآن خوانی کرنے کے لیے یا کوئی غیر مسنون عبادت کے لیے خاص پیسے نکالنے کا حکم دینا کہ بھائی یہ خرچ کرو، میت خود مرنے سے پہلے بول رہی تو وارث ایسی وصیت کو نہ مانے کہ بھائی اتنے قرآن کرا دینا۔ ہاں، قرآن دینا صدقہ، مطلب قرآن خرید کر کسی کو پڑھنے دینا، یہ تو صدقہ ہو سکتا ہے اس لیے کہ آپ نے ایک کتاب دی جو کہ علم کے اندر ہے، لیکن پڑھوانا وہ درست نہیں یاد رکھی۔ اسی طرح میت کی طرف سے شعبان رمضان کے اندر خاص طور سے صدقات کرنا، خاص طور سے کبھی بھی صدقہ کیجیے، اللہ اجر دیں گے ان کو، خاص طور سے نہیں شعبان چل رہا، نہیں یہ رمضان چل رہا، نہیں یہ محرم چل رہا، ایسا نہیں، آپ کبھی دے سکتے ہیں، خاص مت کیجیے۔ اسی طرح برسی بنانا اور برسی کے موقع پر قرآن خوانی کرنا، کھانا کھلانا اور مٹھائیاں تقسیم کرنا، یہ بھی سب بدعت ہے، اور سمجھتے ہیں کہ میت کو ثواب ملیں گے، جو پسند کی مٹھائی وہ لا کر کھلاتے ہیں لوگوں کو، پھر برسی کے دن کھانا ہوتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں، ان تمام کا ثواب نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قرآن پڑھ کر ثواب مردوں کو بخشنا، تقسیم کرنا، یہ بھی نہیں ملتا ہے۔ قرآن پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو زندگی میں میت کو خود کرنا تھی، نماز پڑھنا ایک ایسی بدنی عبادت ہے جو میت کو زندگی میں خود کرنا تھی، اس کا نہیں پہنچتا۔ حج اور عمرے کے تعلق سے حدیث ہے، صدقات کے تعلق سے حدیث ہے، ذکر جو خاص ہے استغفار کرنا، کچھ ذکر جو ملتا وہ ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث ہے کیا؟ نہیں، تو نہیں کر سکتے ہم، دلیل ہے تو ہم کام کریں گے، نہیں تو نہیں کریں، تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے مردوں کو بخشنے کی کوئی دلیل کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کا قرآن پڑھنا، میت کو ثواب پہنچانے کے لیے ہر آیت پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا ہر لائن پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بول کے ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کو بسم اللہ، کچھ لوگ سائڈ میں رکھتے ہیں، کچھ لوگ پورا پھیرتے ہیں، بسم اللہ کا قرآن پورے قرآن کو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اور بولتے ہیں یہ میت کو بخش دیا گیا، اس کا ثواب میت کو نہیں ملتا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح آیت کریمہ کی مجلس کرنا، چیوں پر، موتیوں پر، منکوں پر آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت، ٹھیک، اور یہ پڑھنا، اور یہ بہت سی بار تو میت جب تک نہیں اٹھتی جب تک کہ بولے ایک توشہ تو ایک پارسل تو کرنا ہی ضروری۔ ایک جگہ ایک میت کو 5 گھنٹے رکایا گیا، میں تھا اس میت میں، چھوٹے تھے ہم لوگ، دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا، تو نہیں بولا یہ مجلس ختم نہیں ہوئی، ہے کہ مجلس تو آیت کریمہ کی، میت کے دفنانے سے پہلے آیت کریمہ ایک پارسل ہو جانا اس کو بولے، اس کے لیے عورتیں بیٹھ گئی، اور یقین جانے اب ظہر سے مغرب تک بیٹھے ہو اور ایک بھی نماز نہیں پڑھے، کہ تو کیا کر رہے تھے، وہ مردے کو ایصال کر رہے تھے نا۔ اب ان کے ایصال کو کون آئے گا جو اتنی نمازیں چھوڑ دی، اگر مر جائے تب تو نہیں ایصال، میں نے شروع میں کہا نا، اس لیے کہ مردے کو ثواب پہنچانے کی اتنی انٹینسٹی کہ زندہ رہنے کے لیے جو چیز چاہیے اس کی بازو فقیر بھوکا ہے اس کو کھلانے کی اتنی فکر نہیں، جتنا مر گیا انسان تو اس کے نام سے کچھ وہ کرنے کا اور خود کھانے کی اتنی فکر، کھلانے کی نہیں، عجیب ایک مزاج، یا وہ زندہ تھا تو اس کو کھلانے کی اتنی تڑپ نہیں تھی جتنا اس کے نام سے کھانے کی تڑپ ہے ہمارے پاس، تو بہرحال وہ اس کو نہیں ملتا، یاد رکھیے۔ 1.25 لاکھ بار، 70,000 بار لا الہ الا اللہ کے لوگ توشے بنا کے پہلے سے رکھ دیتے ہیں، مطلب 70,000 بار ایک، 70,000 بار دو، 70 مطلب اسٹاک رہتا ہو نا کہیں تو ورچوئل اسٹاک پورا بھرا ہوا رہتا ہے، اور حالت تو یہ کہ پارسل بھی کر دیتے ہیں، جیسی کسی کی موت کی خبر آئی، اے اللہ اسٹاک میں سے ایک ان کو،
وہ بولتے میں نے 70,000 تمہارے ابا کو شفٹ کر دیا بس. وہ بولتے شکریہ. بہت سے لوگ آتے بھی, بہت سی عورتیں ہوتی ہیں بوڑھی محلوں میں, ان کا آتے کہ وہ ہمارے ابا کا انتقال ہوگا, ایک پارسل کر دی 70,000 کا. وہ بولتے ٹھیک ہے, وہ ایک 70,000 کا اسٹاک میں سے لیا اور آپ کو دے دیا. مطلب یہ رکھتے کیسا ورچوئل اٹھا کے اسٹاک میں پورا یہ 70,000 کے سلاٹس کہ ایک نکالتے اور دے دیتے. اور پھر وہ بولتا ہے شکریہ جزاک اللہ. پھر وہ ساڑی لاتے ان کے لیے, مصری, کاجو, بادام, کھجور ایک مخصوص تعداد میں ایک شین میں رکھ کے لال کپڑا ڈھک کے کہ آپ نے 70,000 کا توشہ دیا تو ہمارے طرف سے. اور پھر وہ عورت کو زندگی بھر اپنا ولی یا اپنا ذمہ دار مانتے وہ لوگ پورے کہ نہیں وہ عورت یا وہ آدمی انہوں نے 70,000 ہمارے میت. پھر اگلی بار کے لیے انہوں ان کے خاندان کے لیے تیار کر کے بولتے میں نے دیکھو 5-6 اور اسٹاک تیار کر کے رکھا, کوئی بھی ہو جائے تمہارے پاس تو آ جانا. مطلب ایک طرح سے وہ بدعا دے رہا کہ تم مرو, اسٹاک تیار ہیں. اور بالکل احترام سے جاتے, نہیں انہوں نے ہمارے لیے پورے سال تیار کر کے رکھے, کو مر گیا تو بیٹے ہماری مغفرت انہوں پہلے. مطلب یہ تو ایسا ہوگا کہ بھائی اپنے جو پولیس والا گورنمنٹ نے کھڑی کی اپنا اس سے معاملہ جمع ہوا ہے, گئے پیسے پھینکی کہ اپنا کام ہو جاتا, ویسا حل کر دیا آپ نے کہ بس مرو اور ادھر سے ایک سال مرو اور ادھر سے ایک پارسل دے رہا. 70,000 بار کا لا الہ الا اللہ, 1.25 بار کا جو ہے آیت کریمہ اور مختلف بہرحال چیزیں ہوتی پڑتی, اس کا کوئی وجود اور اس کے کوئی وہ نہیں ہے. اسی طرح جو ہے جو بہت سے لوگ جو ہے جمعہ کے دن قبر کی زیارت کرنا اور یہ سوچنا کہ اس سے ان کا اکیلا پن دور ہوتا ہے, ان کو ثواب ملتا ہے, اور پھر قبر پر جا کر جو ہے سر کی طرف سے سورہ بقرہ کی کچھ آیتیں پڑھنا اور پیر کی طرف سے پورا سورہ یاسین پڑھنا, یا آدھا سورہ یاسین سر کی طرف آدھا سورہ یاسین پیر کی طرف پڑھنا, یہ سنت ثابت نہیں, بلکہ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے, منع ہے. نماز و قرآن نہیں ہوتا قبرستان میں, ٹھیک ہے, لیکن بہرحال لوگ کرتے ہیں اور خاص زیارت کرتے ہیں. اور جو زیارت نہ کرے بولتے رہے تم اپنے میت کو اکیلا چھوڑتے بیٹھے ہو, بیچارہ اکیلا رہتا ہوں گا, جمعے کے دن بھی تم ملنے نہیں آ رہے, اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدے لگے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جو ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے وہ ہے کہ قبر پر جو پھول ڈالتے ہیں, یہ بڑا اہم, یہ بھی آپ کے لیے میت پر قبر پر جا کر پھول ڈالتے ہیں. کیوں؟ تو اس سے بولے اس کو عذاب کم ہوگا. عذاب کم ہوگا مطلب گناہ میں تخفیف ہوں گی, ہے نا, ایک طرح سے ایصال ہی ہے, یہ بھی ثواب. ایصال کیا ہوتا ہے, یا تو ثواب پہنچانا یا گناہوں میں تخفیف کرانا, اس کو ایصال بولتے ہیں. تو کیا ہے, وہ خبر پہ جاتے اور پھول ڈالتے. کیوں پھول ڈال رہے خبر پہ؟ یہ تو بولے یہ پھول ڈالنے سے حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی روایت, حوالے بڑے یاد رہتے اپنے وفات کہ وہ دو خبریں تھیں, اللہ کے رسول وہاں سے گزرے اور کہا کہ ان دونوں پہ عذاب ہو رہا ہے, کوئی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں, مطلب ایک گناہ جس کو معمولی سمجھتے تھے دونوں, ایک کو پیشاب کے چھینٹوں کو, دوسروں کو چغل خوری کی وجہ سے, لہٰذا آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی توڑی اور ٹہنی کو دونوں خبروں پہ رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہم بھی کیا کر رہے ہیں, ہمارے میت کی اور دوسرے خبروں پر بھی ثواب سب کا چاہیے نا, ان کو زندگی میں کبھی سب کو پھول نہیں دیے, پھل نہیں دیے, کھلا, لیکن ابھی ثواب چاہیے. سب کے خبروں پر بھی پھول ڈال دیتے ہیں اور اپنی میت خبریں بہت سے پھول ڈالتے ہیں. یہ بھی ایک بدعت ہے اور یہ ایصال کا طریقہ نہیں. کیوں بدعت ہے؟ یہ حدیث میں ہے نہیں, تو میں بتاتا ہوں نا. حدیث میں اللہ کے رسول کو بذریعے وحی بتایا گیا تھا کہ 2 لوگوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے. تیری میت پہ بھی ہو رہا ہے کہ عذاب قبر؟ جو لوگ قبروں پر پھول ڈالتے, میں انہیں کہتا ہوں یہ میت سے بدگمانی کر رہے ہو. اچھا چلو بھائی, ہمارے ابا تو شرابی تھے, کبابی تھے, یہ تھے, وہ تھے, تو ڈال رہا. جس کو سب سے بڑا ولی مانتا اس کے اوپر بھی چادریں چڑھا رہا, تو لے جا کر بخشا, جو دوسروں کو بخشا رہا اس کے اوپر پھول ڈال رہا تو. مطلب حدیث میں کیا ہے, 2 گناہگار لوگوں کی قبر پر اللہ کے رسول نے پتا رکھا تھا, تو گویا تو خود اعلان کر رہا ہے کہ اتنا بڑا گنہگار ہے کہ مجھے بڑے چادریں ڈالنا پڑی لالا کر. مجھے بولیے اب یہ بدگمانی ہوئی نہیں ہوئی میت کے ساتھ؟ آپ کی دلیل کیوں؟ آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے خبر پہ ڈالا تھا, تو میرا آپ سے سوال ہے, خبر پہ رسول اللہ نے ڈالا تھا تو کیوں ڈالا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا, تم کیوں ڈال رہے ہو؟ جس کو تم ولی بولتے ہو, جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے, مغفرت کرائیں گے, ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے, اب اس کی مغفرت کے لیے تم جھاڑ کے لا کے ڈال دے رہے ہو اس کے اوپر. اچھا حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کھجور کی ٹہنی رکھی تھی, پھول تو نہیں ڈالا تھا نا کھجور کا. تو حدیث کے مطابق ہم نے بھی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانا اور رکھنا, پھول کیوں رکھنا؟ اسی طرح خبروں پر پھول لگانا جھاڑ لگانا اس نیت سے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا. کہ حدیث میں الفاظ نے بولے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ, یقینی بات نہیں تھی, انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا. تو ہم تو جھاڑی لگا دے رہے, بولے پرماننٹ عذاب ہوں گا ہی نہیں جب تک جھاڑ رہیں گے. کیا خیاس ہے اور کیا عقلی دلیل ہے بھائی. ایسا خیال دوسرے مسائل میں نہیں چلتا, یہاں بڑا چلتا میت کے ساتھ. میں نے کہا نا, میت کوئی مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں. آپ منہ کھولنے سے پہلے ایک فتویٰ دو غلط ہے وہ, تو آپ کو سن لینا پڑتا ہو بھائی غلط ہے چلو, چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا جیسا اس کے باپ کی خبر بن رہی ہو اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی. اتنا اس معاملے میں برداشت نہیں کرتا میں, ہاں مسلمان کا معاملہ ہے.
لیکن دیگر نماز کے مسائل میں سے کچھ پڑھتا ہی نہیں تو اب کیا معلوم رہیں گے اس کو مسائل نماز کی کیا ہے. حالت تو یہ ہے. تو بہرحال تو خبر پہ پھول ڈالنا کہ اس کو ثواب ملتا ہے یہ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ سب نے ایک گناہ گار کی ڈالی تھی اور مجھے اور آپ کو نہیں پتہ اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو لہٰذا مردے کے ساتھ بدگمانی رکھنا شریعتاً جائز نہیں. ہم کو ہر کسی سے اچھا گمان رکھنا، آپ اچھے سب اچھے ہیں جب تک کہ آپ کی برائی سامنے نہ آئے. تو لہٰذا وہ بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے موت کے وقت توبہ کر لی رب سے، تو کیوں بدگمانی کرتے ہو، ہے نا. اور وہ غائب سے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، مجھے کہاں وہی آتی ہے جو مجھے پتہ چلے اس وقت کیا ہو رہا ہے. لہٰذا یہ بھی غلط ہے. اسی طرح جو ہے میت پر جو ہے زیارت کو گئے تو پیسے رکھنا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اس سے بولے میت کی مغفرت ہوتی ہے. بہت سے لوگ مردے کو دیکھنے جاتے ہیں، ابھی وہ تدفین نہیں ہوئی، اس کی لاش پڑی ہے اور لاش پر پیسے رکھتے ہیں. جیسا وہ رکھتے ہیں نا دلہن کے ہاتھ میں لڑکی دیکھنے گئے تو فلاں، تو میت پہ بھی پیسے رکھ کے جاتے اور وہ جو میت والے رہتے وہ اس کو اٹھا کے بازو کر دیتے صدقہ بول کے اس کے نام سے. میت پر کیش رکھتے ہیں. اسی طرح میت کے سینے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول لکھتے کیسے سرمے سے. اس طرح میت کے پیشانی پر لکھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول سرمے سے، اس کا کوئی ثواب نہیں. اسی طرح میت کو تدفین کرتے وقت عہد نامہ، اس کے علاوہ قرآن، اس کے علاوہ مختلف کتابیں، اس کے علاوہ مختلف لیٹرز، یہ ولی کا لیٹر، وہ پیر کا لیٹر، ان کا لیٹر کہ یہ دو وہ دو بول کے پورا اس میں ریٹرن، یہ سب چیزیں جائز نہیں. اس کا کوئی میت کو ثواب نہیں ملتا ہے، گناہ میں تخفیف، چونکہ ایصال اسی کو کہتے ہیں، تو ثواب میں بڑھوتری یا گناہ میں تخفیف یہ نہیں ہوتا. اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے کہ ثواب کی نیت سے جو ہے عہد نامہ، قرآن رکھنا یا سینے پر کوئی چیز لکھنا، سر پر کوئی چیز لکھنا، یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں اور غلط ہیں. تو یہ چند باتیں تھیں جو ہمارے سماج میں ثواب کی نیت سے لوگ کرتے ہیں جو صحیح نہیں ہیں، اور وہ چند باتیں تھیں ابتدا میں جو ایصال پہنچتا ہے تو کوشش کرے جو ایصال پہنچتا ہے اس کو پہنچائے، اور یہ باقی بدعتی ایصالوں سے، من گھڑت ایصالوں سے، بے بنیاد اور بے دلیل ایصالوں سے اپنے آپ کو بچائے. اب ایک آخری بات کی بات ختم کروں گا. بہت سے لوگ